أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جس وقت کے طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے پانی کے مارے اپنی لاٹھی کو پتھر پر، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں سے، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی، نہیں ظلم کیا ہم نے لیکن تھے انہوں نے اپنے پر ظلم کرتے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 160 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ کل کے سبق سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کو ذکر فرمایا۔ عالمگیر نبوت اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح چند یہ آیات مقدسہ کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیا شان بخشی۔ عالمگیر کلام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنایا، اور اسی طرح فرمایا نبوت عامہ بھی ہے، کلام جو بخشا وہ بھی پوری دنیا کے لیے ایک ہی قانون بنا کر بھیجا۔ کمال یہ ہے کہ عین فطرت کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر یوں دیکھ لیجئے کہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کلام الہی میرے لیے ہی اترا ہے، بھلے بادشاہ ہو، وزیر ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ایک ایک بندے کی عین فطرت کے موافق اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کا کلام نازل فرمایا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتلائی، فرمایا ایسی بڑی ذات نے نازل کیا جس کے قبضہ قدرت میں ایک ایک ذرہ ہے۔ جیسے بڑے آدمی طاقت والے کہتے ہیں میں تجھے جانتا ہوں، تیرے اوپر تک بھی جانتا ہوں، نیچے تک بھی مجھے علم ہے، یہ اپنی طاقت کے بلبوتے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا میں اللہ نے انہیں نبی بنایا، میں اللہ نے انہیں کلام بخشا جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کی منشا کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ کمال قدرت، کمال مہربانی یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اسے ہی فرمایا قوم موسیٰ میں ایسا گروہ بھی تھا یہدون بالحق کی، جو رہنمائی کرتا تھا حق کی، سارے کے سارے نافرمان نہیں تھے، بلکہ قرآن فرماتا ہے ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو راہ راست پر آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ من تبعیضیہ ہے، یہاں پر فرمایا ومن قومی، یہ من تبعیضیہ ہے۔ کیا مطلب؟ راہ راست کی دعوت دینے والے تھوڑے تھے، اکثرہم فاسقون، ڈھیر سارے ان میں فسق و فجور کرنے والے تھے۔ خود فرمایا لیسو سواء، سارے کے سارے برابر نہیں ہوتے، کہا اندر
ظاہر باطن، یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی، مخلوقات خدا کے لیے بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بعض نفوس ایسے بنا دیتے ہیں کہ جو خیر کا منبع ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہی خیر ہی پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہمارا شمار بھی اسی گروہ میں کر دے۔ چلتے پھرتے خیر ان سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ حضرات اکابرین میں ایسے لوگ گزرے کہ لمحہ لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرا کرتا تھا، شاید دور تک کہیں ملتا نہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ معصوم اور محفوظ تو نہیں تھے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو ڈھال اس طرح رکھا تھا، مثال کے طور پر کچھ وقت کلام الہی کے لیے، کچھ وقت نمازوں میں، کچھ وقت کہ اچھے کاموں میں، اس طرح اپنی ترتیب بناتے کہ کچھ وقت بچتا ہی نہیں تھا کہ نافرمانی اس میں کی جائے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیتا ہے تو گناہوں سے اللہ بچا ہی لیتا ہے۔ اسے ہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بعض ایسے تھے جو رائے حق کی موافقت کیا کرتے تھے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل میں 10 یہود کے علماء تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ کلمہ پڑھ لیں پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، لیکن خوش قسمت ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھا، فوراً ایمان لے آئے کہ جو ہماری کتاب میں موجود ہے وہ ساری کی ساری صفات آقا میں موجود ہے، لہٰذا پھر دیر کہے کہ فوراً کلمہ پڑھا، مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا بڑے بڑے یہود آئے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے حضور مجھے پردے کے پیچھے بٹھا لیجئے، یہ میری قوم ہے، میں انہیں بڑا اچھا جانتا ہوں، یہ حق کو چھپانے میں بڑے ہی تیزی سے کام کرتے ہیں۔ کہا چنانچہ باتیں چلیں، انہوں نے ہاتھ رکھ کے تورات میں جو اللہ کا حکم تھا اسے چھپا لیا، آگے اور پیچھے کی تلاوت کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جیسے سنا پردہ ہٹایا، کہا ظالمو حق کو چھپاتے ہو، فوراً ہاتھ ہٹایا، کہا یہاں سے پڑھو، یہ تو سارا کا سارا حق ہے، تم کیوں چھپاتے ہو؟ یہی ارشاد فرمایا سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ ایمان لاتے ہیں، کہا کبھی بھی ایمان لائے بغیر رہتے نہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ پھر اسی ہی حق کے موافق یہ فیصلے کیا کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا جب دریا سے نکلے، دریا سے نکلنے کے بعد پھر کھلے میدان میں پہنچے، اللہ نے یہاں کا واقعہ بیان فرمایا، کیوں یہ تو بالکل چٹیل میدان تھا، نہ یہاں پانی، رہنے کے لیے کوئی نظام نہیں، صبح دن اور رات کے حساب سے آدمی کس طرح گزارا کرے چٹیل میدان میں، جہاں جوان تھے وہاں بوڑھے اور اسی طرح بچے بھی تھے۔ جب مصر میں آئے تھے صرف 80 افراد تھے، جب یہاں سے نکلے 6,70,000 تھے، بڑی تعداد اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ اور یہی کہا جاتا ہے جن کا قوم قبیلہ بڑا ہو ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کا رعب دبدبا ہوتا ہے۔ یہ تو آج کی ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے کہ اولاد کم ہونی چاہیے، جبکہ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی بڑھوتری کی وجہ سے دوسروں پر فخر کروں گا۔ خود ارشاد فرمایا حدیث میں تزوجوا الولود الودود انی مکاثر بکم الامم، شادی ایسے خاندانوں میں کیا کرو جن میں زیادہ اولادیں ہوتی ہیں، قیامت میں اس کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا کہ وہ تو چٹیل میدان، پانی ہے ہی نہیں، اللہ سے درخواست کی یا اللہ پانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہی لاٹھی جو آپ نے دریا میں ماری تھی میں نے تمہیں راستے عطا کیے، یہی لاٹھی پتھر پر مارو میں تمہیں پانی عطا کروں گا۔ انضرب بعصاک الحجر قرآن فرماتا ہے فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ نے یہاں سے 12 چشمے پانی کے عطا فرمائے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ ٹھان لی کہ ہم نے یہاں سے پانی پینا ہے، تعداد بہت زیادہ تھی۔ فرمایا جب پینے کی جگہ
جگہ کا پتہ چل گیا، اس میں الجھاؤ نہیں ہوتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ دن میں جب گرمی پڑتی تو کہتے ہمیں تو گرمی لگتی ہے، اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام فرمایا، خوراک کا انتظام بھی فرمایا کہ میں نے من اور سلوہ انہیں عطا فرمایا۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز اللہ نے عطا فرمائی، سلوہ نمکین چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ کہا یہ بٹیر کے برابر پرندے صبح و شام آ جایا کرتے تھے، یہ پکڑ کر انہیں کھایا، ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کھایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ تیار شدہ من اور سلوہ انہیں ملا کرتا تھا۔ جو بھی ہو بہرحال اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا، من اور سلوہ۔ ایک روایت کے مطابق کہا رات کے وقت میں پھر انہیں روشنی کی ضرورت پڑتی، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے روشنی بھی عطا فرما دیتے تھے۔ کتنے زبردست ماحول فرمایا بنا دیا کہ پینے کے لیے پانی کا انتظام، دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام، اور اسی طرح کھانے کے لیے من اور سلوہ، رات کے وقت میں روشنی کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے نور نازل فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور روزیاں دی ہیں انہیں کھاؤ، ناشکری نہ کرنا، ہمیشہ میرا شکر کرتے رہنا۔ تو کہا شکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے نہیں تو پھر اللہ کی جانب سے بھی نہیں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ وما ظلمونا، کام ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے تو اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ آیات مقدسہ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے پر ظلم کیا۔ اتنے بڑے بڑے انعام اللہ نے عطا فرمائے، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل نے اپنے پر کیسے زیادتی کی، اللہ نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آیات مقدسہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آداب والی زندگی نصیب فرمائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔